یہ نماز ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس طرف حدیث ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا میں فلسفہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں۔ یہ نماز کیا ہے؟ نماز رب العالمین کی بارگاہ میں مانگنے کا ایک طریقہ۔ آپ دیکھیں دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کے مالدار شخص کے پاس جو سیٹ ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ مانگتا ہے یا خیرات مانگتا ہے یا کوئی بھیک مانگتا ہے تو مالک کی تعریف کرتا ہے، سامنے والے کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے اولاد کی تعریف کرتا ہے، اس کے بچوں کی تعریف کرتا ہے، تب جا کے وہ مالدار سے خوش ہو کے پھر دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا نماز میں جو ارکان ہیں ان ارکان پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا یہاں بھی ہم خدا کی حمد اور تعریف کر رہے ہیں۔ اس کی حمد و تعریف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود بھیج رہے ہیں، تاکہ اللہ کو راضی کرنے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو وہ کچھ ہمیں نواز دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، جیسے ہی رکعت بھاگتے ہیں، جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر دنیا والوں کو، رب کو بتا رہے ہیں کہ مولا میں ساری دنیا داری کو تیرے گھر کے باہر چھوڑ کر آ گیا، میں نے اپنی آل کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، زندگی کو، ساری دنیائی آزائش کو چھوڑ کر مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مولا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، مولا تیری طرف رجوع ہو رہا ہوں۔ اگر اس بات پر بھی اگر نہ سمجھیں تو آپ دیکھیں ہندوستان یا پاکستان کے بارڈر پر اگر کوئی ہندوستانی شخص پاکستان کے بارڈر پر جاتا ہے، جیسے ہی داخل ہوتا قدم اس پاکستان کے بارڈر پر قدم رکھتا ہے، فوراً فوجی دستہ بندوق لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں یہ آتنکواد تو نہیں ہے، کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں ہے۔ فوراً داخل ہونے والا شخص کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا، نہیں بابا، نہ میں دہشت گرد ہوں نہ آتنکواد ہوں، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میں سرنڈر ہو رہا ہوں۔ وہاں سرنڈر ہونے کے لیے ایک فوجی کے سامنے تم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ میں آتنکواد ہوں نہ دہشت گرد ہوں، میں تو سرنڈر ہو رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر آپ وہاں سرنڈر ہوتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں تم ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں سرنڈر ہو رہے ہیں۔ رب کو کہہ رہے ہیں مولا ساری دنیا کی ہر چیز کو میں نے چھوڑ کر تیری بارگاہ میں سرنڈر ہو رہا ہے، تیری بارگاہ میں سرنڈر ہو رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ سنے ہیں امام صاحب یا آپ اللہ اکبر کہہ کے رکعت جیسے ہی بھاگتے اور رکعت بھاگنے کے بعد ہم اور آپ یا امام صاحب جیسے ہی رکعت بھاگتے ہیں تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے، پروردگار سارے جہانوں کا رب ہے مولا، تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو حمد ہے مولا تیری حمد ہم کر رہے ہیں، یعنی ساری خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں
صرف مخصوص ہے اللہ ہی کے لیے، وہ میری حمد ہو یا دوسروں کی ہو۔ گناہگاروں کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے یا نیکیگاروں کی تعریف کر رہا ہو یا اولیاء کی تعریف کر رہا ہو یا انبیاء کی تعریف کر رہا ہو، بے کرے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف کر رہا ہو، وہ اللہ جو پالنے والا پروردگار ہے، اس جہاں کا اس جہاں کا غرض کے سارے جہاں کا رب ہے مولا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے، پروردگار سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بڑا مہربان مولا کو بخشنے والا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، دنیا کے مالدار شخص کے پاس تو مانگنے کے لیے جاتے اس کی تعریف کرتے کر رہے ہیں نا۔ اب یہاں رب کی بارگاہ میں مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بخشنے والا ہے، اور اپنے سب بندوں پر بڑا مہربان ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب پر مہربانی فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن مسلمانوں میں گناہگاروں کو ہی بخشنے والا ہے۔ قیامت میں مسلمانوں کو گناہگاروں ہی کو بخشنے والا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، مالک کے روز جزا کا مالک مولا تو ہی ہے، وہی ہے جو قیامت کے دن سب کو دکھلائی پڑے گا، وہی اور صرف وہی مالک روز جزا کا مالک ہے، اور کوئی اس دن ملکیت کا دعوے دار نہیں ہے۔ پھر ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے العالمین ہم تجھی کو ہم پوجیں گے، تیری ہی مدد چاہتے، رب سے التجا کر رہے ہیں کہ مولا تجھی کو ہم پوجیں گے اور تیری ہی مدد چاہتے۔ اللہ آؤ اس سے کہیں اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مہربان، اے میرے بخشنے والے، اے میرے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں تجھی کو ہم پوجیں گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید۔ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید، جس کو ہم نے کلمہ توحید پایا، مانا، جانا، پہچانا ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو شرک جانتے ہیں۔ بس توحید یہی ہے کہ تجھی کو ہم پوجیں، توحید نہ اس سے کم ہے نہ اس سے کچھ زیادہ۔ یا اللہ ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے اور تیری ہی مدد چاہے۔ یہ ہمارا وہ توکل ہے جو تو نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، نوازا۔ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صرف نظر آتا، ہر دینے والے کے ہاتھ میں مولا تیرا ہاتھ نظر آتا ہے، بظاہر ان کا ہاتھ ہے، حقیقت میں مولا وہ تیرا ہاتھ ہے۔ اولیاء انبیاء جو کچھ مدد فرمائی اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں مولا ہم تیری مدد دیکھی ہے، اس کے سوا کسی کی مدد ہم نے دیکھی نہیں۔ جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا اور تیری مدد کا مظہر جان کر مانگا، جو اس کے خلاف ہے اس پر توکل نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نماز میں دعا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ دکھا کی بات نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں نماز میں؟ چلا ہم کو راستہ سیدھا۔ یا اللہ ہمارا چلنا کیا، ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یا اللہ ہمارا چلنا کیا، ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس مولا تو اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچا ہے، موجود ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے مولا، اس راستے پر چلا۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ چلا کی دعا کر رہے تھے. اب رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس کے راستہ؟ راستہ ان کا انعام فرمایا تو نے جن پر، انعام یافتہ لوگوں پر تو نے انعام فرمایا مولا، اس راستے پر چلنا. وہ راستہ ان کا راستہ جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا گئے اور ایسا سیدھا ہے، ایسا سیدھا ہے کہ مولا وہ تجھ تک پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ انعام فرمایا تو نے جن پر. خدا رسیدہ ہونے پر تیرے انعام فرمانے ہی سے جانا پہچانا وہ راستہ اچھا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ؟ تیرے انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء صالحین اولیاء کا راستہ. مولا ان کے راستے پر ہمیں چلا. اور پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا غضب فرمایا گیا جن پر اور نہ گمراہیوں کا. نماز میں دعا کر رہے ہیں، نہ ان یہودیوں یا ان یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق یعنی توہین انبیاء، توہین شہداء، توہین اولیاء اور ظلم کی وجہ سے مولا تو نے ان پر غضب فرمایا گیا ہے جن پر اور نہ عیسائیت نواز پر اللہ کو چھوڑ دینے والے گمراہیوں کا. مولا تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے سے ہم نے جانا یہ راستہ مولا برا ہے، ان راستے سے بچا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ معلوم ہوگا ہم نماز کی حالت میں رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں. مولا پہلے رب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے بعد امام صاحب پھر رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، مولا تو سب سے بڑا ہے. ایک تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جانا. پھر اس کے بعد امام صاحب جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ بھی اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. خدا کی تعریف، حمد و تعریف کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. کرتے کرتے دنیا کا دستور یہ ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی مالدار شخص جس کا دل موت نہیں ہوتا، پگھلتا نہیں ہے، تو لوگ جھک جاتے ہیں، لوگ وہاں جھک جاتے ہیں دنیا والوں کے پاس. لیکن بندہ خدا کی بارگاہ میں جب خدا سے مانگتا ہے تو یہاں بھی خدا کی تعریف کرتا ہے، اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جھکتا ہے، خدا کی کبریائی بیان کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتا ہے اور وہاں سب سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی. تو التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ صرف نماز کی حالت میں رب کی تعریف ہم کر رہے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، رکوع کی حالت میں جھک رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں سر انور کو جھکا کر سجدے میں رکھ کر رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. نماز کی حالت میں رب کی بارگاہ میں، نماز کی حالت میں رب کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے بھیجتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے. جب رب راضی
راضی ہوگا تو ہمیں نواز دے گا، ہمیں کچھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم نہیں کرتے، بلکہ رسول کی آل پر بھی نماز میں درود بھیجا جاتا ہے۔ اس پر رسول کی آل پر بھی نماز میں درود بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ یا رسول اللہ پر درود، ان کی آل پر درود، اس لیے کہ مولا کو راضی، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی حالت میں رسول اللہ کو درود پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے آل کی بارگاہ میں درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم بھی تو درود ہے، اس کے بعد سلام بھیجتے ہیں، تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوگا تو ہم اور آپ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے کہ مولا ہماری سبھی رات کو اب نماز یہ بتا رہی ہے کہ تو مولا کو راضی کرنا چاہتے ہو، نماز یہ بتا رہی ہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کی آل پر بھی درود بھیجے۔ جب رسول خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، جب رسول خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ خوش ہو جائے گا، جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آج الوداع جمعہ ہے، ہم اور آپ اسی مسجد میں 3 طاق راتیں منائے ہیں، آپ بھی اور 2 طاق راتیں دیکھ رہی ہیں۔ ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان کی آل پر درود بھیجیں، اس لیے جب تک یہ درود نہیں بھیجیں گے تب تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب نماز مکمل نہیں ہوتی تو اللہ بھی خوش نہیں ہوتا، جب اللہ خوش نہیں ہوتا تو تم پر رحمت کی بارش نہیں بلکہ عذاب کی بارش ہوتی۔ جب ہماری نماز کو قبول کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ان کی آل پر درود پڑھنا ضروری ہے، تب ہماری نماز مکمل ہوگی اور پھر اللہ راضی ہوگا، اور اللہ جب راضی ہوگا تو ہماری ہر جائز نیک مقصد اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، طاق راتوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اے العالمین، پروردگارہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے العالمین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت انہیں جنت سے دبا لا کر انہیں محفوظ رکھا تھا، مولا ایسے ہی فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما مولا، ایسے کرم فرما مولا، جیسے تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے محفوظ رکھا تھا مولا، ایسے ہی فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ فرما مولا۔ مولا آنے والی شب قدر کے صدقے میں مولا، آنے والی شب قدر کی طاق راتوں میں مولا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا تھا مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی بمباری سے بھی محفوظ فرما مولا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا تھا مولا، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی محفوظ فرما مولا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تو نے محفوظ رکھا تھا مولا، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تو محفوظ عطا فرما مولا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا تھا۔ العالمین پروردگارہ، تیرے حبیب کا واسطہ، شہداء، صالحین، اولیاء کا واسطہ یا اللہ، ایسے ہی رحمت سے فلسطین کے مسلمانوں کی دعا کو تو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، میں تیری راہ میں بے یار و مددگار ہوں مولا، تو کرم فرما، رحم فرما۔ تیرے آستانے پر ایک لکڑی چونٹی کی طرح فلسطین کے مسلمان بچے پڑے ہیں مولا، تو رحم فرما مولا، کرم فرما۔ میں ایک بے کس اور غریب مفلس
مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، مولا تو کرم فرما، رحم فرما، بے ساز و سامان، بے دل اور بے چین ہے مولا، تو چین دینے والا ہے، کرم فرما۔ دین بھی میرے ہاتھ سے گیا مولا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی ہے مولا، صورت بھی باقی نہیں، جان بھی مسلمان کھو بیٹھے ہیں مولا، تو کرم فرما۔ اب ان دونوں کے بیچ میں حیران و پریشان پڑے ہیں مسلمان، مولا تو تاک راتوں کے صدقے میں کرم فرما، رحم فرما۔ بار الہ میری آہیں بھوت ہیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی فرانی ہے مولا، کرم فرما۔ اگرچہ اور کچھ نہیں ہے لیکن یہی دونوں میرے مددگار ہو سکتے ہیں مولا، تو اور میرے حبیب کے صدقے میں ہمارے فلسطین اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان خیر میں گرفتار پڑے ہیں مولا، میرا جسم کثافتوں سے آلودہ ہے مولا، یہ محنت اٹھانے والا میرا دل نہیں وہ زار ہو چکا ہے مولا، وہ کنویں کی خیر میں جیسے پڑے ہیں مولا، خیر میں پڑے ہیں مولا، کرم فرما۔ ایسے تاریخ کنویں سے سوائے تیرے اور کون فلسطین کے مسلمان ہاتھوں کو پکڑ کر نکال سکتا ہے مولا، تو الہ العالمین ہے، تو ہی نکال سکتا ہے مولا، تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے مولا، تو ہی کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ راستے کی گرد و غبار میری فلسطین مسلمانوں کی جان کو پاک و صاف کر دے مولا، میرے ہی آنسوؤں سے میرے نام